السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میری مصر سے واپسی ہو گئی ہے اور آج الحمدللہ کافی دنوں کے بعد قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں۔ اصل میں پہلے پنجاب جانا ہوا تھا، پھر اس کے بعد جموں میں جانا ہوا اور اس کے بعد پھر ڈائریکٹ مصر کا سفر آ گیا، تو یہ تقریباً 20 دن کی ہماری ناغہ ہو گئی۔ سورہ ہود ہم لوگوں کی شروع ہو چکی تھی اور سورہ ہود کا پہلا رکوع ہمیں پڑھنا تھا، لیکن وہ ڈیلے ہو گیا۔ تو یہ جو بیچ کا ٹائم گزرا ہے 15-20 دن کا، یہ بھی اللہ ہی کے راستے میں تھا۔ خدمت خلق کے لیے جموں جانا ہوا، پنجاب جانا ہوا، پھر اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام کے مقامات کی زیارت کی غرض سے مصر جانا ہوا، کیونکہ مصر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، امن پا جاؤ گے۔ مصر ایسی سرزمی ہے جس سے انبیاء علیہ السلام نے بڑی محبت فرمائی، اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی، صحابہ اکرام کی بہت ساری چیزیں مصر کے اندر موجود ہیں۔ پوری میں نے ایک پلے لسٹ بنا کے رکھی ہوئی ہے، میں اس پوری پلے لسٹ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، تو وہ سارے ویڈیوز آپ ضرور دیکھیے گا، کیونکہ قرآن مجید میں بہت سارے واقعات جو ہم لوگ تفسیر میں پڑھ چکے ہیں اور پڑھیں گے آگے بھی، تو ایک تو ہوتا ہے صرف پڑھنا، ایک ہوتا ہے ان جگہ کو دیکھ کر سمجھنا، تو اس کا الگ ہی مزہ ہے۔ تو مصر کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگ 1 بائی 1 کر کے ضرور دیکھیے گا، ایک بھی ویڈیو مس مت کیجیے گا۔ میں پوری پلے لسٹ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود یہ مکی ہے، دیکھیے الف لام را۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات یعنی اس کا جو مطلب ہے، اس کا جو معنی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علاوہ دنیا میں اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کو اس کا علم اللہ نے دیا ہوگا، لیکن پیغمبر نے امت کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو مضبوط کیا گیا ہے۔ احکمت یعنی مضبوط کیا گیا ہے۔ مضبوط کس کو کہتے ہیں؟ مضبوط کا مطلب کیا ہوا کہ دلائل کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیتیں اتنی مضبوط ہیں کہ دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اس کو غلط نہیں ثابت کر سکتی، ہے نا؟ اسی لیے تو قرآن نے چیلنج کیا کہ ایک آیت اس کے جیسی بنا کے دکھا دو، لیکن کوئی ایک آیت بھی قرآن مجید کے جیسی نہیں بنا کر لا سکا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو مضبوط کیا گیا ہے، پھر ایک ایسی ذات کی طرف سے ان کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جو حکمت کے مالک اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یعنی قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ دلائل کے ساتھ مضبوط ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو قرآن مجید کی آیتیں ہیں کس کی طرف سے نازل کی گئی ہیں، اس کی تفصیل یعنی قرآن مجید میں جو بھی کچھ بیان کیا گیا ہے وہ کس نے بیان کیا ہے؟ وہ اللہ نے بیان کیا ہے جو حکمت کا مالک ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے الف لام را کتاب، یہ ایک ایسی کتاب ہے احکمت مضبوط کی گئی ہیں دلائل کے اعتبار سے، آیات اس کی آیتیں، ثم اور صرف یہ بات نہیں ہے کہ اس کی آیتیں مضبوط ہوں، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر، ثم کا مطلب کیا ہوا؟ پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر فصلت تفصیل بیان کی گئی ہے من لدن ایک ایسی ذات کی طرف سے، حکیم جو حکمت کی مالک ہے، خبیر اور جو ہر بات سے باخبر ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کتاب پیغمبر کو کیا حکم دیتی ہے؟ یہ کتاب پیغمبر کو حکم دیتی ہے کہ لوگوں سے وہ یہ کہیں، کیا کہیں؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ کتاب یہ بتاتی ہے اننی لکم منہ نذیر وبشیر، میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یعنی پیغمبر جو ہیں وہ کیا، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آتا ہے وہ اللہ کے بندوں کی طرف اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ میں اس کی طرف سے تمہیں آگاہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ دیکھیے
اللہ، یہ قرآن کیا پیغام دیتا ہے؟ اللہ کہ تم نہ کرو تعبدو عبادت الا اللہ، صرف اللہ کی، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اننی بے شک میں لکم تمہارے سامنے منہ اس کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے، نذیر کون ہوں؟ ڈرانے والا ہوں، آگاہ کرنے والا ہوں، وہ بشیر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ڈرانے والا کس سے ہوں؟ جہنم سے، اور خوشخبری کس چیز کی دینے والا ہوں؟ جنت کی۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اور یہ ہدایت دیتا ہے، قرآن مجید یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک زندگی سے اچھا لطف اٹھانے کا موقع دے گا، اور ہر اس شخص کو جس نے زیادہ عمل کیا ہوگا اپنی طرف سے زیادہ اجر دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، قرآن مجید کو فالو کرو تو دنیا تمہاری خراب ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے دنیا کی بھی راحت تمہیں ملے گی، دنیا میں بھی لطف اٹھانے کا اللہ تعالیٰ موقع دے گا، ہے نا، دنیا میں بھی آرام سے مزے سے زندگی گزارو گے، اور آخرت کی زندگی بھی سنورے گی۔ اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹ جاؤ گے تو دنیا کی زندگی ٹھیک ہے موج مستی کے ساتھ گزر سکتی ہے، لیکن آخرت کی بربادی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اور کیا پیغام ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، یہ ہے کہ استغفار کرو اللہ سے، گناہوں کی معافی مانگو، ربکم، گناہوں کی معافی مانگو، ربکم، اپنے پروردگار سے، ثم توبو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، توبو اسی کی طرف رجوع کرو، الہی، اللہ ہی کی طرف۔ یعنی صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اللہ کی طرف رجوع بھی کرنا پڑے گا۔ توبو الہی یعنی آئندہ کے لیے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آئندہ کے لیے میں یہ غلط کام نہیں کروں گا۔ یمتعکم، اللہ تمہیں دے گا فائدہ اٹھانے کے لیے، متاعا حسنا، اچھا لطف اٹھانے کا موقع۔ یمتعکم، اللہ تمہیں دے گا متاعا حسنا، اچھا لطف اٹھانے کا موقع، الی اجل مسمی، اجل مسمی ایک مقررہ وقت تک، کیونکہ دنیا کی زندگی تو بہرحال ختم ہونی ہے۔ ویؤتی، اور وہ عطا کرے گا، کل، ہر شخص کو، ذی فضل، جس نے زیادہ عمل کیا ہے، فضلہ اپنی طرف سے زیادہ اجر، یعنی اللہ تعالیٰ جو زیادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ ویؤتی، اور اللہ تعالیٰ دے گا، کل ذی فضل، ہر اس شخص کو جو زیادہ کرنے والا ہے نیک عمل، فضلہ اپنے فضل کو زیادہ دے گا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم نے منہ موڑا تو مجھے تم پر ایک بڑے دن کا عذاب کا اندیشہ ہے۔ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، قرآن کی نہیں مانو گے تو ایک بڑے دن کا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ موڑو گے، فَإِنِّي، تو مجھے، أَخَافُ اندیشہ ہے، خوف ہے، علیکم تمہارے اوپر، عذاب، ایک ایسے عذاب کا، یوم کبیر، جو بڑے دن کا عذاب ہوگا، تو مجھے اندیشہ ہے، اسی لیے بات قرآن کی مان لو۔ آگے دیکھیے، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ إِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف، مَرْجِعُكُمْ، تمہیں لوٹ کر جانا ہے، وَهُوَ، اور اللہ ہی، عَلَى كُلِّ، ہر چیز پر، شیئن، ہر چیز پر، قدیر، قدرت رکھتا ہے۔ آگے دیکھیے، أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، دیکھو یہ مکہ کے کافر لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں۔ آپ یہ آیتیں جو نازل ہوئی سلسلے میں پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ سن لو کہ مشرکین اور جو مکے کے کافر لوگ تھے، مشرکین تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کان میں نہ آئے اور حضور ان کو نہ دیکھ پائیں، اور کیونکہ حضور دین کی دعوت دیا کرتے تھے تو ان کو دین کی دعوت نہ ملے اور حضور ان کو نہ پہچان پائیں، تو یہ کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھک لیا کرتے تھے، اپنے منہ کو بھی چھپا لیا کرتے تھے، تاکہ حضور، کانوں کو بھی ایسے کر لیا کرتے تھے تاکہ حضور کی بات ان کے کانوں میں نہ پہنچے اور حضور ان کو نہ دیکھ پائیں۔ اور بعض مشرکین کا حال یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو غلط کام کرتے وقت اوڑھ لیتے تھے بڑے کپڑے سے، کوئی بھی غلط کام سوچنا ہے، کرنا ہے نا، تو اپنے آپ کو ایسے کور کر لیا کرتے تھے کہ اللہ میں نہیں دیکھ رہا ہے۔
تو اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. تم اپنے آپ کو چاہیں کتنا کپڑوں سے اوڑھ لو، چاہیں تم حضور سے کتنا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، چاہیں تمہارے دل میں جو بھی کچھ ہو، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من، دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو اس سے چھپنے کے لیے دوہرا کر لیتے ہیں. الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، یاد رکھو جب یہ اپنے اوپر کپڑے لپیٹتے ہیں، اللہ ان کی وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ اعلان کرتے ہیں. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً اللہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کا پورا علم رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو بیان فرما رہا ہے. دیکھیے الا سن لو کان کھول کر، انہم کہ بے شک یہ لوگ، یثنون دوہرا کر لیتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا تاکہ یہ لوگ چھپیں، منہ ان سے، یعنی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. ایسا ہوتا نا ہم کسی سے بچ کے نکل رہے ہوتے ہیں اس طرح سے، ہے نا، کسی سے بچ کے نکل رہے ہوتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو ایسے کرتے ہیں کہ بھئی ہم اس کی طرف دیکھیں ہی نہ. الا سن لو حینا، وہ وقت، جس وقت، یستغشون یہ لوگ اپنے آپ کو لپیٹ لیتے ہیں، ثیابہم کپڑوں میں، یعلم اللہ جانتا ہے، ما ان چیزوں کو بھی، یسرون جن کو یہ لوگ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور ان چیزوں کو بھی جس کو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں. انہو بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو بھی، سینوں کے اندر جو باتیں ہیں نا اللہ اس کو بھی جانتا ہے. تم دنیا سے چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے. آگے اللہ تعالیٰ نے بہت اہم بات بیان فرمائی ہے. دیکھیے وما من، 12 ہمارا شروع ہو گیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمے نہ لے رکھا ہو، اور اس کے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے. ہر بات ایک واضح کتاب میں درج ہے. اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ دیکھو زمین پر جتنی بھی جاندار ہیں، یہ کائنات کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو جتنے بھی جاندار ہیں، چاہے وہ انسان ہو، حیوانات ہوں، چرند پرند درند، کچھ بھی ہو، کیڑے مکوڑے ہوں، جانور ہوں، پرندے ہوں، کوئی بھی ہو، ہر ایک کا جو رزق ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ 30 سال کے بعد پوری دنیا میں قحط پڑ جائے گا اور کھانے پینے کی چیزوں میں کمی آ جائے گی، کیونکہ آبادی ڈبل ہو جائے گی اور کھانے پینے کی شارٹیج ہو جائے گی. لیکن آپ دیکھیے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا، بلکہ جس طرح سے آبادی بڑھی ہے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے رزق کے خزانے بھی کھولے ہیں. آپ دیکھیے کہ 100 سال پہلے لوگوں کو وہ نعمتیں حاصل نہیں تھی جو آج کل کے ٹائم میں لوگوں کو نعمتیں حاصل ہیں. 100 سال بلکہ 30 سال پہلے بھی لوگ اتنا نہیں کھاتے تھے جتنا آپ کھا رہے ہیں. ہر ایک آدھ گھنٹے میں آدمی کچھ نہ کچھ کھا رہا ہوتا ہے. جتنی نعمتیں آج کے ٹائم میں موجود ہیں وہ 10 20 30 سال پہلے لوگوں کو میسر نہیں تھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آبادی بڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کام کے دروازے بھی اتنے کھولے. ٹیکنیکل چیزوں میں دنیا کتنی آگے بڑھ چکی ہے، اور کھانے پینے کی چیزوں میں بھی آپ دیکھو تو اتنے پہلے کیا ہوتا تھا کہ موسم آتا تھا تبھی وہ پھل ملتا تھا. اب تو بغیر موسم میں آپ جو چاہیں وہ پھل کھا سکتے ہیں، ہے نا. اتنے بڑے بڑے اسٹوریج آج کل موجود ہیں کہ اگر کوئی چیز کی پیداوار نہ کی جائے تو بھی کئی سال تک وہ جو اسٹوریج ہے، کولڈ اسٹور بنائے گئے ہیں، وہاں سے چیزیں سیل ہو رہی ہوتی ہیں. تو اب تو موسم بے موسم ہر چیز ہر موسم میں آپ کھا پی سکتے ہو. دنیا کی بڑے سے بڑی نعمت آپ کھا سکتے ہو، یعنی کوئی اگر دوسرے ملک کا پھل ہے وہ بھی آپ کو اپنے ملک میں مل جائے گا. تو اتنے رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں. ہاں اگر کچھ گڑبڑیاں چل رہی ہیں تو وہ انسانوں کی اپنی گڑبڑیاں ہیں، ملاوٹ ہے نا، اور چیزوں کو خراب کر کے سیل کرنا، دھوکہ دھڑی کرنا، یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں. ورنہ اللہ نے رزق کے دروازے تو کھول رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام تھے، ایک انسان دنیا کے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا تھا. اور آج ایک کے بجائے اربوں ملین اور ٹریلین ٹائپ، یعنی دنیا کی آبادی اتنی پہنچ چکی ہے کہ آدمی اگر سوچے تو حیران رہ جائے. اسی لیے یہ بھی چلتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ ختم ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا. تو اگر 100 سال پہلے یہ بتایا جاتا کہ اتنی آبادی بڑھ جائے گی تو لوگ یہی کہتے کہ 100 سال کے بعد تو پھر کھانا کہاں سے آئے گا. لیکن اللہ کا ایک نظام ہے، زمین بھی پھیلتی ہے اور اللہ کے رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وما من، اور جو بھی کوئی، من دابۃ جاندار ہے، فی الارض زمین میں، الا علی اللہ تو اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ پر ہے. رزقھا اس کا رزق،
وَيَعْلَمُ اور اللہ جانتا ہے مُسْتَقَرَّهَا اس کے مستقل ٹھکانے کو، مستقرہا مستقل ٹھکانے کو۔ مستقل ٹھکانہ کیا ہے؟ دنیا کا ٹھکانہ تھوڑے سال کے لیے ہے، قبر کی منزل اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ مستقل ٹھکانہ ہے، تو مستقرہا اللہ جانتا ہے اس کا مستقل ٹھکانہ، ومستودعہا اور عارضی ٹھکانے کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ دنیا کے اندر اچھے اعمال کرو کیونکہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ کل فی کتاب، کل ہر چیز، فی کتاب لکھی ہوئی ہے ایک ایسی کتاب میں، مبین جو واضح ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، تو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ اللہ کا علم، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے، آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، اور زمین و آسمان بنانے سے پہلے اللہ کا عرش کہاں تھا؟ تو اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، دیکھیے۔ اور یہ دنیا کیوں بنائی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور وہی ہے جس نے تمام آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے تم میں کون زیادہ اچھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ دیکھیے، وَهُوَ الَّذِي وہی اللہ ہے جس نے خلق پیدا کیا سماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو۔ زمین کو مطلب زمین کے نیچے جو کچھ ہے، آسمانوں کا مطلب آسمانوں کے اوپر جو کچھ ہے۔ فی 6 ایام 6 دن میں۔ اللہ تو 1 سیکنڈ میں بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن 6 دن کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ انسانوں سے بات ہو رہی ہے نا، انسانوں سے بات انسان کے طریقے سے ہوگی، اور انسان کو ہر کام کرنے میں ایک وقت لگتا ہے۔ یہاں پر ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک ٹائم مقرر کرنا چاہیے، جلد بازی میں کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ وکانا اور تھا، عرشہ اللہ کا عرش، علی الماء پانی پر، یعنی زمین و آسمان تو بعد میں پیدا ہوئے نا، زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ کا عرش کہاں تھا؟ تو اللہ کا عرش پانی پر تھا، اور پانی کس پر تھا؟ پانی ہوا پر تھا۔ لیبلوکم تاکہ اللہ تمہیں آزمائے، ایکم کہ تم میں سے کون احسن عملا بہترین عمل کرتا ہے۔ تو یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ آگے دیکھیے، وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور اگر تم لوگوں سے یہ کہو کہ تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد تو ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے، بس یہی زندگی ہے۔ جیسے کہ آج کل بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی مر گئے تو سب ختم، زندگی جتنی جینی ہے جی لو، کھل کے جیو، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے۔ زندگی ایک بار نہیں ملتی ہے، بلکہ اس کے بعد ہے اصل زندگی۔ تو یہ تو ایک ہم اپنی اصل زندگی سے ہٹ کر دنیا میں آ گئے تھوڑے دن کے لیے، ورنہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ارے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، یہ تو جادو کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، وَلَئِن قُلْتَ اور اگر آپ کہو، یعنی پیغمبر جب یہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ اس کے جواب میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں۔ وَلَئِن اور اگر قُلْتَ آپ کہو، اِنَّكُمْ کہ تم لوگ مبعوثون دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، من بعد الموت مرنے کے بعد، لَيَقُولَنَّ تو یہ لوگ یہی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کون لوگ؟ الذین کفروا جنہوں نے کفر بنا لیا ہے، ان ھذا کہ یہ تو صرف الا سحر مبین کھلا ہوا جادو ہے، یعنی یہ تو جادو کی باتیں ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ اور اگر ہم ان لوگوں سے کچھ عرصے کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں تو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ آخر کس چیز نے اس عذاب کو روک رکھا ہے۔ یعنی عذاب کی جب بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی عذاب کیوں نہیں آ رہا ہے ہمارے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، وَلَئِنْ اور اگر اخرنا ہم مؤخر کر دیں، ہٹا دیں، عنہم ان کے اوپر سے عذاب کو، الی امت معدودہ ایک مقررہ وقت تک، جیسے کہ آج کل بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا ہمارے اوپر، لیقولون تو یہ لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ما یحبسو کس چیز نے ہمارے اوپر عذاب کو روک رکھا ہے۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون ارے جس دن وہ عذاب آ گیا تو وہ ان سے ٹلائے نہیں ٹلے گا، اور جس چیز کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گی۔ اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہا ہے، ان کو الرٹ کر رہا ہے کہ تم ابھی عذاب کا مذاق اڑا رہے ہو۔ الا سن لو کان کھول کر، یوم جس دن، یاتیہم یہ عذاب ان کے پاس آ جائے گا، لیسا نہیں ٹلے گا، مصروفاً ٹلے گا، عنہم ان سے، وحاق اور ان کو گھیر لے گا، بہم ان کو گھیر لے گا، ما کانو وہ چیز، وہ عذاب، کانو بھی جس کا یہ لوگ یستہزئون مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو آج کا ہمارا سورہ ہود کا یہ رکوع نمبر 1 مکمل ہو گیا۔
مجھے امید ہے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کلپ کو شیئر بھی کیجیے، دوسروں تک پہنچائیے گا، اور اتنے دنوں کے بعد آپ کو کلاس مل رہی ہے، کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا، اور آپ نے ان 20 دنوں میں قرآن مجید کی تفسیر کی ویڈیوز کو کتنا مس کیا، ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔